میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو سیشن ہے یہ سوالات و جوابات کا سیشن ہے، اس میں انشاءاللہ اس وجہ میں چند سوالات جو اہم سوال ہیں وہ حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ حضرت اس کا تشفی بخش جواب میں عنایت فرمائیں گے اور ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ آج آپ دور حاضر میں دیکھیں گے بہت سارے فتنے ابھر رہے ہیں، نئے نئے جنم دے رہے ہیں، اور ہم ان فتنوں کا حل موبائل میں تلاش کرتے ہیں، ان فتنوں کا حل موبائل میں تلاش کرتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم سوال کرو اہل خیر سے، اہل ذکر سے، تم نہیں جانتے جو چیزیں تم نہیں جانتے۔ تو اہل علم سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے، نہ کہ موبائلوں سے ہمیں اپنے رابطے کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ موبائل میں کیا ہوتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس میں اکثر ہمیں کچھ ایسے اہل خبیث لوگوں کے بیانات مل جاتے ہیں، اور اس سے ہمارے ذہن میں بہت سارے خلجان غلط طریقے سے پیدا ہونے لگتے ہیں اور غلط انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے۔ تو قرآن مقدس نے ہماری صحیح رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں اہل علم سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم فتنہ دجال کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ قرب قیامت چند ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی، جیسے دجال کا نکلنا ہے، دابۃ الارض کا نکلنا ہے، امام مہدی کا ظہور ہونا ہے۔ انہی تعلق سے انشاءاللہ عز و جل میں حضرت کی بارگاہ میں کچھ سوال عرض کروں گا، اور حضرت تسلی بخش جواب دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت اجازت ہے انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے حضرت کہ دجال کون ہے اور مسلمان اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ یہ دجال ہی ہے، دجال کا ظہور ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ جب دجال کا تذکرہ آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی امت کو، اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ڈرایا، ہر کسی نے ڈرایا، لیکن تم انہیں آسانی سے پہچان لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اسے آسانی سے پہچان لو گے، دجال کو تم آسانی سے پہچان لو گے، اس لیے کہ کسی نبی نے اس کی نشانی نہیں بتائی، میں تمہیں بتا دیتا۔ کسی نبی نے اس کی نشانی نہیں بتائی، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، گویا اس کی آنکھ پر انگور، اس کی آنکھ پر انگور، یعنی اس کی دو آنکھیں ہوں گی، جس میں دائیں آنکھ سے یعنی رائٹ سائڈ کی جو آنکھ ہوگی اس سے وہ کانا ہوگا، لیفٹ سائڈ کی آنکھ سے دیکھتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بیچ میں پیشانی پر ایک آنکھ نکل کے آئی، جیسے لوگ پکچرائز کرتے ہیں جی صحیح، اور سب جگہ بتاتے ہیں پیشانی میں آنکھ ہوتی ہے، پیشانی میں آنکھ۔ اور ابھی بیچ میں سوشل میڈیا پر کچھ سال پہلے بہت وائرل ہوا تھا، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس کی ایسی آنکھ ہے، تو لوگ ایک دوسرے کو جیسے مبارکباد دے رہے تھے کہ دجال پیدا ہو گیا، دجال پیدا ہو گیا۔ اب وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ سوشل میڈیا پہ جیسے ابھی آپ سوشل میڈیا کا حال ایسا ہو گیا ہماری قوم کے بیچ میں کہ اگر سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کے ابا یہ نہیں یہ ہے، تو اسی پر یقین اس پر احساسات ہوں گے۔ جبکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں بہت سارے دجال، بہت سارے دجال جو لوگوں کو گمراہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے اپنے آپ کو بچانا، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور فکروں میں ڈال دیں گے، گمراہ کر دیں گے اور فکروں میں ڈال دیں گے۔ وہ تم سے ایسی باتیں بیان کریں گے، ایسی باتیں بیان کریں گے کہ نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنے دجال ہوں گے کہ نہ تم نے وہ ایسی باتیں بتائیں گے، نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوگی۔ اب تم ان سے اپنے آپ کو بچانا کہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور فکروں میں ڈال دیں گے۔
اور آج یہی حال سوشل میڈیا کا ہے. اور وجہ کیا بنتی ہے؟ ابھی آپ مجھے بتائیے، سوشل میڈیا پر آئے دن ایک پکچر آتی ہے، اس کے اندر ایک امیج آتی ہے، اس کے اندر ایک پرانا گھر بنا ہوتا ہے مٹی کا، جیسے ہمارے گاؤں میں اور ہمارے پڑوسی ملک جو ہے ان کے گاؤں میں بنا ہوتا ہے. وہاں پر ایک ہڈی رکھی ہوتی ہے، ایک چارپائی ہوتی ہے، ایک جھاڑو لگا ہوتا ہے، اوپر جو ہے چھت ہوتی ہے خاص پوچھ کی. اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اسے شیئر کریں، اس کی زیارت کریں اور اسے شیئر کریں. اتنی عقل ہے کہ وہ کاشانہ اقدس جو زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے، آج وہی حضور کی آرام گاہ. وہ سارے حجرے جو امہات المومنین کے تھے، وہ سارے گھر جو صحابہ کرام کے تھے، وہ آج سب مسجد نبوی شریف میں. تو یہ آپ کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ کیا بات؟ یہ برتن، یہ پرانا گھر، یہ کچی اینٹیں، یہ کہاں سے آپ لے کر کے آ گئے؟ اپنی طرف سے گڑھ لیا اور پھر لوگوں کو شیئر کر رہے اور پھر کہتے ہیں جس نے نہیں کیا وہ مسلمان نہیں، جو ایمان والا ہے عاشق رسول ہے وہی شیئر کرے گا. یعنی یہ جھوٹے تو ہوتے ہیں، ساتھ میں دھمکیاں بھی دیتے، جیسے دجال آ کر دھمکی دے گا نا مجھ کو مانو ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا، ویسے یہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر دھمکیاں دیتے وہی دجالی اسٹائل میں کہ اسے مانو ورنہ اسلام سے نکل جاؤ گا، اسے مانو ورنہ تم مسلمان نہیں کہلاؤ. اس طرح کی بےہودہ باتیں. اسی طرح حضرت امام حسین کا منبر دکھاتے کہ اسی منبر پر بیٹھ کر حضرت امام حسین نے خطبہ دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منبر دکھاتے کہ کوفہ میں اسی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے. کہاں ہے وہ سب چیزیں؟ وہ سب چیزیں ابھی موجود نہیں. صحیح. تو یہ دجالی فتنے جو ہے اس میں ہمارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اس میں مبتلا ہیں. تو ایسے ہی وہ ایک بچے کا فوٹو ہے، وہ بھی بنایا ہوا ایڈیٹڈ، وہ بنایا ہوا اور اس بنائے ہوئے امیج کو سب نے شیئر کیا. دجال پیدا ہو گیا، پیدا ہو گیا، پیدا ہو گیا. ایسے شیئر کر رہے تھے جیسے کوئی خوشی کی بات شکل ہے اور اس پر جو ہے لوگ مبارکبادیاں دیں. یہ حال ہے. جبکہ دجال پیدا نہیں ہوگا، وہ موجود ہے. لیکن کیا بات ہے، ابھی موجود ہے. دجال ابھی موجود ہے اور یہ ابھی سے نہیں، صدیوں سے ہے. صدیوں سے ہے، ابھی بھی موجود ہے دجال دنیا میں. یہاں پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت تمیم داری یمن کے تھے اور عیسائی تھے، نصرانی تھے. ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو انہوں نے اپنی ایک تعجب خیز سفر کی بات حضور سے بیان کی. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم سفر پر تھے تو ایسا سخت طوفان آیا کہ مہینوں تک ہماری کشتی اس طوفان میں تھپیڑے کھاتی رہی اور کنارہ بھی نہیں. یہاں تک کہ ہم یہاں وہاں لہروں میں ٹکراتے گھومتے ایک ٹاپو پر پہنچے، ایک جزیرے پر پہنچے. وہاں ہم نے ایک جساسہ کو دیکھا. ایک عورت بہت لمبی کالی جس کے بال اس کے پیروں تک آئے ہوئے تھے. اس کو دیکھ کر ہم ڈر. اس نے ہم سے کہا کہ تم لوگ آ گئے ہیں، چلو کوئی تمہارا انتظار کرو. وہ ہمیں جزیرے میں اندر کی طرف لے گئی. جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے ایک عجیب و غریب شکل کے آدمی کو دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. زنجیروں میں جکڑا ہوا اٹھنے کی کوشش کرتا تھا اس نے، لیکن نہیں اٹھ پاتا. سر سے پیر تک وہ بالوں سے بھرا ہوا. اس کی ایک آنکھ کو ہم نے دیکھا جو بڑی سرخ تھی، اس سے خون سے بھری ہوئی آنکھ تھی. اس نے ہم سے پوچھا تم عرب سے آئے ہو؟ میں نے کہا عرب سے آئے. کہا کیا وہاں پر کسی نے نبوت کا اعلان کر دیا؟ میں نے کہا ہاں.
عرب میں مکہ المکرمہ کی زمین پر ایک شخص ہے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے. جب اس نے یہ سنا تو بہت زور لگایا کہ زنجیر توڑ کر باہر آ جائے, لیکن نہیں آ سکتا. اور پھر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے سچ کہا, میرا وقت قریب ہے. اور اس کے بعد وہ وہاں سے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے, بڑی مسرت حضور نے فرمائی اور فوراً اپنے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا میں نہ کہتا تھا تم سے کہ دجال ہے, میں نہ کہتا تھا تم سے کہ دجال ہے, دیکھو یہ دیکھ کر آئے دجال ہے. اور وہ بے شک یہی ہے, بے شک یہی ہے, بے شک یہی. کہاں؟ مشرق کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ, مشرق کی جانب. تو ان روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دجال موجود ہے دنیا میں اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے آزادی ملے گی اور پھر وہ اسی مشرق کی جانب سے, چونکہ عرب سے یہ اصفہان خراسان یہ مشرق کی جانب کی اور کچھ سمندری جزیرے اس جانب موجود ہیں. ہو سکتا ہے کسی جزیرے میں ہو جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اب تک کسی کو پہنچنے کا موقع نہیں. اور ایسے کچھ جزیرے ہمارے ملک کے اطراف میں ہیں جس کے حوالے سے ہر بار کوشش کی گئی لیکن کوئی اس جزیرے میں داخل نہیں ہو سکا. تو دجال کا ظہور اس طرح ہوگا اور قرب قیامت. تو دجال ابھی جو ہے زندہ ہے, دجال ابھی زندہ ہے زنجیروں میں جکڑا ہے. تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا فتنہ کیا ہوگا, کس طریقے سے وہ اپنے کام کو انجام دے گا, اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑا ہمیں وضاحت فرمائیں.